بہن جی، ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں۔ مسز صدیقی نے ختیجہ بیگم سے کہا تھا۔ ساری ینگ جنریشن اپنے اپنے کمروں میں جا چکی تھی۔ جی بہن جی، کیسا سوال؟ ختیجہ بیگم نے بھی خوش اخلاقی سے کہا تھا۔ انہیں کچھ اندازہ ہو چکا تھا وہ کس لیے آئی ہیں، اس لیے انہوں نے اشال کو بھی اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور اسے بھی ان کے آنے کے مقصد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ لیکن اپنے بیٹے کا کیا کرتی جو سب کے سامنے اسے دھڑلے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ بہن جی، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی یعنی آپ کی بھتیجی اشال کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، آپ پلیز انکار مت کریے گا، مسز صدیقی نے بولتے بولتے آخر میں لجاجت سے کہا تھا۔ دیکھیں بہن جی، ہم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، مرد حضرات ابھی گھر میں نہیں ہیں، وہ آئیں گے، ان سے صلاح مشورہ کر کے پھر جواب دیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم پہلے اشال سے پوچھیں گے، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ ختیجہ بیگم خوش تو تھی لیکن وہی روایتی انداز میں سوچ کے جواب دینے کا کہا تھا۔ جی جی بہن جی، کیوں نہیں، آپ لوگ اپنی تسلی کر کے پھر جواب دیجیے گا، لیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ مسز صدیقی نے کہا تو ختیجہ بیگم نے سر ہلایا تھا۔ اور بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ ناہید بیگم نے نعمان صدیقی سے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، بابا کا بزنس میں ہاتھ بٹاتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ناہید بیگم اور ختیجہ بیگم نے ماشاءاللہ کہا اور اسے چھوٹے موٹے سوال کرنے لگی۔ سنا آپ نے، آپ کی شادی صرف اور صرف مجھ سے ہوگی، ماہی نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ چٹاخ! اشال نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کندھے آزاد کروا کے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ماہر نے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ شرم تو نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے تمہیں؟ اشال کی صدمے سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ شرم کس چیز کی؟ شادی تو ہر انسان کرتا ہے، اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ ماہر نے ہاتھ نیچے کرتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بھائی سمجھا تھا، اشال نے اسے دکھ سے دیکھتے کہا تھا، لیکن میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، صرف کزن ہوں، اور میں نے کبھی آپ کو بہن نہیں سمجھا۔ ماہر بھی دوبدو بولا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، کیوں میں تمہارے ساتھ اتنا فری ہوئی، چھوٹے ہو تم مجھ سے، اسی بات کا لحاظ کر لیتے۔ اب کی بار اشال نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا ہوا، اب تو بس 4 سال بڑی ہیں مجھ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، اور جب انہوں نے نکاح بھیجا تھا تب وہ 40 سال کی تھی اور ہمارے آقا 25 سال کے تھے۔ ماہر نے اس کی بات میں سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ اچھا ہے، ویسے اسلام یاد ہو نہ ہو، جہاں اپنے مطلب کی بات آئے وہاں اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں سب، اشال نے طنزی آنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر ماہر کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ پہلے کتنی دفعہ میں نے اپنے فائدے کے لیے اسلام کا سہارا لیا ہے، ماہر نے اس کے بازو جکڑتے سخت لہجے میں کہا تھا، لیکن اشال نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ماہر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں اشال نے بس اسے آنسو بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ جو مرضی کہیں یا کر لیں، لیکن آپ کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، ماہر شیرازی سے، میرے علاوہ کسی کا سوچا بھی آپ نے تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سرد لہجے میں کہہ کر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور سرخ شیرہ لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اشال وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ماہر کا ارادہ گھر سے ہی واک آؤٹ کر جانے کا تھا۔ ماہر کہاں جا رہے ہو؟ جب وہ ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزرا تھا ختیجہ بیگم نے اسے آواز دی، لیکن وہ نظر انداز کر کے آندھی طوفان بنا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ ختیجہ بیگم نے حیرت سے سوچا اور مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن ان کا دماغ ماہر میں ہی الجھا ہوا تھا۔ مزہ آئے گا اب تمہارے ساتھ کھیلنے میں، ماہر شیرازی، آخر کو تمہاری کمزوری ہاتھ لگی ہے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کو دیکھتے اس نے شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پہ لیے سوچا تھا۔ شام کو الطاف صاحب اور الیاس صاحب آئے تو ختیجہ بیگم نے انہیں آج کے مہمانوں کا بتایا اور ساتھ ہی ان کے آنے کا مقصد بھی بتایا تھا، لیکن ایک چیز نہ جانے کیوں انہیں کھٹک رہی تھی کہ اس ٹائم کا ماہر نکلا ابھی تک نہیں لوٹ رہا تھا اور نہ ہی اشال اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ تو آپ نے اشال سے اس بارے میں بات کی ہے؟ ساری بات سن کر الطاف صاحب نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا تھا آپ خود ہی پوچھ لیں گے اس سے، ختیجہ بیگم نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا اور ملازمہ کو اشال کو بلانے بھیجا تھا۔ اس وقت وہ 4 لاؤنج میں بیٹھے تھے اور باقی سارے لان میں نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ اشال نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا۔ اس کی آواز پہ سب نے اسے دیکھا تھا، لیکن اسے دیکھتے وہ سارے ٹھٹکے تھے کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ یہاں کتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ روئی ہو تم؟ الطاف صاحب نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پیار سے کہا تھا تو اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ نہیں بابا، سو گئی تھی بس، اس لیے ایسے ہو رہی ہیں، اس نے نظریں جھکا ہی کہا تھا۔ اچھا، میں نے ایک اہم بات کرنی تھی تم سے، الطاف صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بیٹا، تمہارا ایک پرپوزل آیا ہے اور وہ میرے جاننے والے ہیں، اچھی فیملی ہے اور انہوں نے بہت چاہ سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔
ہمیں تو یہ ہر لحاظ سے بہتر لگا ہے، لیکن آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ماں باپ نہیں تو ہم نے اپنا فیصلہ تم پر تھوپ دیا۔ الطاف صاحب کی آخری بات پہ اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ آپ غلط ہیں بابا، یہ رشتہ بالکل بھی عشی کے لیے بہتر نہیں۔ اشال کے بجائے ماہر کی آواز پہ سب نے اس کی طرف دیکھا تھا جو بھی لاؤنج میں آیا تھا، اور اس کے پیچھے باقی کی پلٹن بھی تھی جو اس کے پیچھے اندر آئی تھی۔ ماہر کی بات میں سب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، جبکہ اشال نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ تم کب سے بولنے لگ گئے ہو بڑوں کے فیصلوں میں؟ الطاف صاحب نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہاں بات اشال کی ہو وہاں ماہر لازمی بولے گا، ماہر نے بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیوں، تم اس کے باپ ہو جو اس کے ہر معاملے میں بولو گے؟ الطاف صاحب نے اسے گھورا تھا۔ نہیں، ہونے والا شوہر، ماہر نے اطمینان سے کہا تھا۔ اس کی بات پہ سب کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا، اور اشال کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ہوش میں ہو تم؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ الطاف صاحب غصے سے دھاڑے تھے۔ جی بالکل، اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اس کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ ارے چھوڑو، یہ بکواس کر رہا ہے۔ اشال بیٹا، تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ الطاف صاحب نے بمشکل اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے اشال سے پوچھا تھا۔ بابا، آپ ہاں کر دے رشتے کے لیے، اشال نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آپ کی شادی بس مجھ سے ہوگی۔ سمجھ نہیں آتی آپ کو ایک بار بات کی؟ ماہر نے اشال کو بازو سے پکڑتے صوفے سے کھڑا کر کے اپنے سامنے کرتے غصے سے کہا تھا۔ اس کی حرکت پہ الطاف صاحب کے غصے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ چٹاخ! اشال کا ہاتھ چھڑوا کے الطاف صاحب نے ماہر کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ ان کے عمل پہ وہاں کھڑے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا الطاف صاحب نے ماہر کو تھپڑ مارا تھا، جبکہ اشال نے بمشکل اپنی چیخ روکی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اشال کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی؟ الطاف صاحب دھاڑے تھے۔ بابا، وہ نعمان صدیقی اچھا انسان نہیں ہے، تھپڑ کو بلائے، اس نے لجاجت سے کہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سمجھائے وہ اپنے باپ کو کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ 2-3 دفعہ اس نے خود اسے شراب پی کے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا تھا۔ جب سے اس نے بزنس میں قدم رکھا تھا تب سے اس کی اور نعمان صدیقی کی دشمنی چل رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہر دفعہ جو آرڈر نعمان صدیقی کی طرف جا رہا ہوتا تھا وہ عین ٹائم پر ماہر کے نام ہو جاتا تھا، اس کے یونیک آئیڈیاز کی وجہ سے، اور یہی بات نعمان صدیقی سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، تو اب تم اپنے باپ کو سکھاؤ گے کہ کیا صحیح اور کیا غلط؟ الطاف صاحب نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میرا، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ فی الحال تم میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں، الطاف صاحب نے کہا تو اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر سے باہر نکل گیا، اور اشال منہ پر ہاتھ رکھ کر اوپر بھاگ گئی تھی، اور باقی سب اپنی اپنی جگہ حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ ساری صورتحال اب ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ سب سے زیادہ حیرت والی بات سب کے لیے یہ تھی کہ ماہر اشال میں انٹرسٹڈ تھا۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں بس یہی لگتا تھا کہ وہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا تھا، اور جو کچھ ابھی ہوا تھا اس کے بعد کیا ہونا تھا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ الطاف صاحب اور الیاس صاحب آج آفس نہیں گئے تھے، جبکہ باقی پلٹن یونیورسٹی جا چکی تھی۔ ماہر کل شام کو نکلا، ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا، اور ہارون اسے ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا۔ الطاف صاحب، ماہر ابھی تک گھر نہیں آیا، ختیجہ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ اس وقت وہ چاروں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، ہوگا کسی دوست کے پاس، آ جائے گا واپس بھی، کوئی کسی کو نہیں رکھتا اتنی دیر پاس، الطاف صاحب نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو اب مان لے بات اس کی، کیا قباحت ہے اس میں؟ اس طرح اشال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، گھر کی بات گھر رہ جائے گی، ختیجہ بیگم نے انہیں بے بسی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیگم، کل آپ نے رویہ دیکھا تھا اس کا، کس لہجے میں بات کر رہا تھا وہ بچی سے؟ اب سے ہی وہ یہ کر رہا ہے تو آگے جا کر کیا کرے گا؟ الطاف صاحب نے اس کی کل کی حرکت جب اس نے اشال سے سخت لہجے میں بات کی تھی اسے مد نظر رکھتے ہوئے کہا، اور سب سے بڑھ کر میں اشال کی مرضی کے بغیر کیسے کچھ کر دوں؟ الطاف صاحب نے مزید کہا تھا۔ تو آپ ایک دفعہ اشال سے پوچھ لیں، کیا پتہ مان جائے، ختیجہ بیگم نے آس بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ماں تھی نا، اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جتنی ہو سکے وہ وکالت کر رہی تھی۔ ان کی بات پر الطاف صاحب نے سر ہلایا اور اشال کو بلوا بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور سب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ بیٹا، کل جو ہنگامہ ہوا وہ تمہارے سامنے ہی ہے، ہم نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تمہاری رائے جان لی جائے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ جو پرپوزل آیا ہوا ہے اسی کو ہاں کہہ دیں یا ماہر کی بات مان لی جائے؟ اسے پاس بٹھاتے ہوئے الطاف صاحب نے اس کی رائے جاننی چاہی تھی۔ بابا، میں ہمیشہ ماہر کو بھائی کی نگاہ سے دیکھا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے اسے کسی اور نظریے سے دیکھنا، اس نے نگاہ جھکائے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔
تو مطلب جو پرپوزل آیا ہے اسے ہاں کر دی جائے؟ الطاف صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے سر ہلاتے ختیجہ بیگم کو مایوسی ہوئی تھی۔ انہیں لگا تھا اشال مان جائے گی، لیکن بابا وہ ماہر، اس نے نظریں اٹھاتے انہیں دیکھ کر کچھ کہنا چاہا تھا۔ بے فکر رہیں آپ، نہیں آتا ماہر آپ کے راستے میں۔ ماہر کی آواز پہ سب نے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں اس پاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ مل گیا وقت صاحبزادے کو گھر آنے کا، الطاف صاحب نے اسے گھورتے ہوئے طنز کیا تھا، جس پہ اس نے فقط سر ہلایا تھا۔ صحیح ہے، پھر کل تک لڑکے کی ساری تفصیل معلوم کر کے مجھے بتاؤ تاکہ پھر بات آگے بڑھائی جائے، الطاف صاحب نے بغور اسے دیکھتے کہا تھا۔ شاید اس کے تاثرات سے اس کے احساسات جاننا چاہ رہے ہوں۔ سوری، آپ یہ کام خود ہی کر لیں کیونکہ میری بات پہ آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر بغیر کسی کو دیکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے الطاف صاحب نے اسے زبردست گوری سے نوازا تھا۔ بابا میں جاؤں؟ اشال نے کہا تو الطاف صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ زیادہ ہی نخرے آ گئی اس لڑکے میں، الطاف صاحب بڑبڑائے، پھر الیاس صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور لڑکے کی معلومات نکلوانے کا کام انہیں سونپا تھا۔ آپ کا مطلب ہے اپنے ماہر بھائی اسی آپی کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں؟ مشال نے یونہی آ کر ساری کہانی لائبہ کو سنائی تو وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں چشمش، یہی کہہ رہی ہیں وہ، اس میں چیخنے والی کون سی بات ہے؟ ماہر نے کہا تو لائبہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ ویسے یہ تو اچھی بات ہے نا، اسی آپی ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ماموں نے غصہ کیوں کیا؟ لائبہ نے کہتے کہتے آخر میں حیرت کا اظہار کیا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہوا؟ چشمش تمہاری بھی شادی ہو جانی ہے اور تم نے اپنے سسرال چلے جانا ہے۔ ماہر نے پھر اپنی ٹانگ بیچ میں اٹکائی تھی۔ اس دفعہ لائبہ اور مشال دونوں نے اسے گھورا تھا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے؟ مشال نے اسے دیکھتے دبے دبے غصے میں کہا تھا۔ ارے ماہر، تم نے چونچ کب لگوائی یار؟ بتایا بھی نہیں۔ اب یاروں سے کیسی پردہ داری یار، کب سے خاموش بیٹھے؟ زارون کی زبان پہ بھی کھجلی ہوئی تھی۔ اب ایک دفعہ ہو جائے، بکواس نہ کر۔ میں کیوں چونچ لگواؤں گا؟ ہاں چونچ تو نہیں، تمہارے حواس ضرور ٹھکانے لگاؤں گا اگر بکواس کی تو۔ ماہر نے اسے مکہ دکھاتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ ارے نہیں یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، سمجھا کر، زارون تیزی سے بولا تھا، مبادہ کہ وہ کہیں سچ میں ہی نہ مارے۔ تم دونوں زبان بند کرنے کا کیا لوگے؟ مشال نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہیں، بس 2 زنگر برگر، 2 چکن شاورما فرائز ود کوک۔ زارون نے جلدی جلدی کہا تھا۔ لیکن میرے پاس فی الحال جوتے ہیں، وہ کھانا پسند کرو گے؟ مشال نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ڈاکٹر نے سخت غذا کھانے سے منع کیا ہے، زارون نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ لیکن اب اگر تم دونوں بولے تو میں تم دونوں کو کھلاؤں گی، وہ بھی بے حساب، اس لیے زبان بند کر کے بیٹھو دونوں، مشال نے کہا تو دونوں جلدی سے منہ پر انگلی رکھ کے بیٹھ گئے تھے۔ یار اب کیا ہوگا؟ اگر ایشی آپی نہ مانی تو بیچارے ماہر بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا، لائبہ نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ ہاں یار، لیکن اگر ایشی آپی نہ مانی تو بابا کبھی بھی اس کی شادی ماہر سے نہیں کریں گے، مشال نے کہا تھا۔ ہمیں کوئی اسکیم لگانی پڑے گی کہ ایشی آپی مان جائے، ماہر نے پرسوچ آواز میں کہا تھا۔ پھر چاروں سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ 2-3 دن گزر گئے تھے۔ لڑکے کے بارے میں پتہ کروانے میں الیاس صاحب نے 2-3 لوگوں سے پوچھا تھا، لڑکے کے بارے میں جن کے ساتھ صدیقی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ انہوں نے تسلی دی کہ لڑکا اچھا ہے، اس لیے آج مسٹر اینڈ مسز صدیقی کو بلایا تھا ڈنر پہ تاکہ انہیں ہاں کی جا سکے۔ اور ان 2-3 دنوں میں ماہر بس یونی سے آفس اور آفس سے گھر تک محدود ہو گیا تھا، نہ ہی کہیں جاتا تھا، نہ ہی گھر میں کسی سے اتنی بات کرتا تھا۔ اور اس دوران باقی پلٹن نے بھی بہت زور لگایا تھا کہ اشال مان جائے، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ اس کی ایک ہی بات تھی، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ سارے بھی مایوس ہو گئے تھے۔ مہمان آ چکے تھے، اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ماہر روز کی طرح آج بھی غائب تھا۔ ختیجہ بیگم بار بار لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ دراصل ہم نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ تھوڑے دن پہلے آپ ایک سوال لے کر حاضر ہوئے تھے۔ الطاف صاحب نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا تھا۔ جی، تو پھر کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ مسز صدیقی نے جلدی سے کہا تھا۔ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آج سے ہماری بیٹی آپ کی امانت ہے ہمارے پاس، الطاف صاحب نے کہا تھا۔ پھر ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا اور سب بڑے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا رہے تھے، جبکہ ینگ پارٹی ایک طرف منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ ان سب میں نعمان صدیقی کی نظریں ماہر کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اسے تپا سکے۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پہ سب نے ماہر کو دیکھا تھا جو سلام کرنے کے بعد اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارے ماہر، تم کدھر جا رہے ہو؟ منہ میٹھا نہیں کرو گے؟ آخر کو تمہاری کزن اور بچپن کی دوست کی بات پکی ہو گئی ہے۔
نعمان صدیقی کی آواز پہ وہ رکا تھا اور ایک نظر اشال کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اور پھر نعمان کو دیکھا جو چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، کھاتا ہوں میں، ماہر نے کہتے آگے بڑھ کر ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھا اور مسکرا کر نعمان صدیقی کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سب حیرانگی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ وہ اتنا نارمل ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے۔ ماہر پھر وہاں رکا نہیں تھا، سیدھا اوپر چلا گیا تھا۔ اشال کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ اتنے دن سے ماہر نے اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی، جو وہ کہہ رہا تھا وہ اس کے لیے ماننا بہت مشکل تھا۔ پھر مسز صدیقی نے انگوٹھی پہنا کر اشال کو باقاعدہ نعمان صدیقی کے نام کیا تھا۔ اس کے بعد ڈنر کر کے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس سارے عرصے میں ماہر ایک دفعہ بھی نیچے نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے ڈنر کیا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی مجھے تو لگا آپ اشال کو گھر ہی رکھیں گے، ماہر کی دلہن بنا کر۔ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہوئے مہرین بیگم نے الطاف صاحب سے کہا تھا۔ جو اللہ کی مرضی ہو ہوتا وہی ہے مہرین، الطاف صاحب نے مختصر کہتے ہوئے بات ہی ختم کی تھی۔ مہرین بیگم بھی ساری لا کر رہ گئی تھی۔ اشال تھوڑی دیر بعد لاؤنج سے اٹھ کر روم میں آئی تھی۔ آج اس کی زندگی نے ایک اہم موڑ لیا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ منسوب ہو گئی تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اظہار کر کے سب کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ سب سمجھیں گے ان کا پیار تھوڑا ہے، شاید اس لیے کہہ رہی ہے۔ یہی سب سوچتے اس کی سوچوں کا رخ نعمان صدیقی کی طرف ہو گیا تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کے ساتھ منسوب ہو گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس شخص کی نظریں اسے عجیب لگ رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ ناک ہوا۔ اس کے جیسے کہتے ماہر کا چہرہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا تھا۔ تم؟ بے ساختہ اشال کے منہ سے نکلا تھا۔ کیوں؟ اب میں یہاں آ بھی نہیں سکتا، اسے دیکھتے ماہر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، اشال جلدی سے بولی تھی۔ خیر جو بھی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینے آیا، بس آپ کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ اشال بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کہاں وہ ماہر جو ہر بات کے لیے اسے ضد کرتا، اس پر وہ کبھی بھی حکم چلا لیتی تھی، اور کہاں یہ ماہر جو اس سے بات کرنے کے لیے بھی لفظ ناپ تول کر بول رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو منگنی کی، امید ہے آپ کی آئندہ زندگی بہت اچھی گزرے گی نعمان صدیقی کے ساتھ، ماہر نے سنجیدگی سے کہا تھا اور پلٹ کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ماہر تم بھی اپنی زندگی، ابھی وہ کچھ کہتے کہ ماہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا۔ میری زندگی ہے، میں جو کروں، آپ کو کوئی حق نہیں کچھ کہنے کا، کیونکہ جس اشال کو یہ کہنے کا حق تھا وہ صرف اور صرف میری دوست اشال تھی، اور آپ کسی کی منگیتر، کسی کی ہونے والی بیوی اور کسی کی ہونے والی بہو ہیں، میری دوست نہیں۔ ماہر اسے کہہ کر کمرے سے نکل گیا اور اشال بس حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کو دیکھتے رہ گئی کہ ماہر کیا کہہ کر گیا ہے۔ اس نے تو اس سے ہر حق چھین لیا تھا۔ اشال کے لیے بے یقینی ہی بے یقینی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ماہر ہی اس کے لیے کہہ کر گیا ہے۔